الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کے فضل و احسان سے آج ذی الحجہ کی ایک تاریخ ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی غلطی ہے ہمارے اندر کہ ہم اردو تاریخ کو یاد نہیں رکھتے ہیں اور نہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ انگریزی تاریخ کو ہم جانتے ہیں اور اسی کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تاریخ، اردو تاریخ کو بھی یاد رکھیں، اس لیے کہ ہمارے شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں سب اسی سے چلتے ہیں، چاہے وہ عدت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ رمضان کا مسئلہ ہو، کوئی بھی کام ہو شریعت کا، اس کا اسی سے چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کچھ خصوصی کام اور عمل ہمارے لیے منتخب کیے ہیں جو بڑی فضیلت کے، بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو متعین کیا ہے، ان چیزوں کو ہمارے اوپر لازم اور ضروری قرار دیا ہے جن کو ہم اس مہینے سے پہلے ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں، نفلی نماز، تو جس وقت چاہے پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، صدقہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، نفلی صدقہ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم قربانی ان دنوں کے علاوہ اور دنوں میں کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، حج ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، نہ حج قبول ہے نہ قربانی قبول ہے، اگر قبول ہے تو انہی دنوں کے اندر قبول ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ اور خاص طور سے اس مہینہ کے 10 دن جن کو عشرائے ذی الحجہ کے نام سے یاد کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان ایام کی، ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ نے 30ویں پارے کے اندر فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، طاق کی اور جفت کی، واللیل اذا یسر، قسم ہے اس رات کی جو جانے والی ہے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان عقل مندوں کے لیے ان قسموں کے اندر کوئی عبرت نہیں ہے؟ میرے بھائیو، دوستو، اگر کوئی آدمی کسی قسم کو کھاتا ہے کسی چیز کے اوپر تو یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بڑا کام ہے، کوئی اچھا کام ہے، کوئی مضبوط کام ہے، اس پر تاکید لگاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کا کسی حکم بتلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے قسم کھا کر بیان کیا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ علماء محدثین نے اور علماء مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد یہی عشرائے ذی الحجہ کی 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کی جو راتیں ہیں ان کو متعین کیا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو بعض اوقات سے، بعض کام کو بعض کام سے افضل قرار دیا ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، 12 مہینوں میں سے عشرائے ذی الحجہ کی فضیلت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کی فضیلت کو اونچا کیا ہے اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔
ان دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله لم يرجع من ذلك بشيء۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 ذی الحجہ کے جو ایام ہیں ان سے بہتر کوئی اور بہتر نہیں کہ ان کے اندر نیک عمل کیا جائے۔ جتنا نیک عمل ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو محبوب ہے اور دنوں میں وہ محبوب نہیں، جتنا ان 10 دنوں میں نیک عمل کا ثواب زیادہ ہے اور دنوں میں نہیں۔ رمضان کے بعد کا حکم ہے یہ، رمضان کا تو حکم الگ ہے، رمضان کے بعد کا یہ حکم ہے۔ ایک صحابی نے تعجب سے اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتا ہے کیا اس کا یہ عمل بھی اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا چاہے وہ جہاد میں جاتا ہو پھر بھی ان ایام میں کیا ہوا عمل اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن وہ آدمی جو جہاد میں نکلا، اپنے مال کو، اپنی جان کو لے کر گیا، وہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، اپنے مال کو بھی قربان کر دیا، اس کی فضیلت اور زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ذی الحجہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر جو نیک عمل محبوب ہے اور دنوں میں نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان ان 10 دنوں میں ایک رات نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت ایک رات میں جاگتا ہے، اللہ اس کو لیلۃ القدر کی برابر ثواب دیتے ہیں۔ جو نفلی ایک روزہ رکھتا ہے ان 10 دنوں کے، ان ذی الحجہ کے عشرہ کے شروع میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو 1 سال نفلی روزوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اور انہی دنوں میں وہ دن بھی ہے عرفہ کا دن، جس دن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے گناہوں کو، 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم جانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، کوئی چیز ہے اللہ نے، اس کے رسول نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ خاص طور سے ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے بلکہ ایک مستحب عمل ہے جس کی فضیلت اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہے۔ میرے بھائیو، خاص طور سے عرفہ کا دن کا روزہ تو رکھنا ہی چاہیے، اس لیے کہ یہ 10 دن وہ دن ہیں، ہم دیکھو یہاں پر رہ رہے ہیں، بہت سے لوگ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے وہ جا کر حج میں، بیت اللہ میں، مکہ کے اندر وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کو بے انتہا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں، اللہ نے، اس کے رسول نے بیان کیا ہے کہ تمہارے لیے بھی کچھ ایسے کام ہیں جو حاجی کرتے ہیں، تم بھی ان کی مشابہت کرو، ہو سکتا ہے اللہ ان کی مشابہت میں تمہاری بھی مغفرت فرما دے، تمہارے لیے بھی اللہ وہ اجر دے جو ان کے لیے دیتا ہے۔ ان 10 دنوں میں کون کون سے کام ہیں؟ ایک کام شروع ہوتا ہے ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو تو جو انسان قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہو، جو چاہتا ہو کہ میں قربانی کروں گا، چاہے ایک جانور کرتا ہو، چاہے وہ حصہ لیتا ہو، اس کی نیت ہے کہ میں قربانی کروں گا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے، اپنے بالوں کو نہ کاٹے، یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی ادا کر دے، اس کے بعد کاٹیں۔ یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، ایک مستحب کام ہے، اچھا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حج میں گئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے گئے ہیں، بیت اللہ اور حرم اور مسجد نبوی کے اندر عبادت کے لیے، وہاں پر ایک عمل کو پورا کرنے کے لیے گئے ہیں، اللہ تاکہ ان کی مشابہت ہماری مشابہت میں اختیار کرے۔ اس کے لیے کہ حاجی جب جاتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، ناخن کاٹنے کی ان کو اجازت نہیں، بال کاٹنے کی ان کو اجازت نہیں۔ جب اپنی قربانی ادا کر دیں گے اس کے بعد وہ حلال ہو جائیں گے، اس کے بعد چاہے بالوں کو کاٹیں، چاہے اپنے ناخنوں کو کاٹیں۔
تاکہ ان کی مشابہت ہم سے ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دنوں کے اندر ہمارے لیے ایک چیز جو حاجیوں کی مشابہت کا حکم رکھتی ہے وہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو کان یکبر بعد صلاة العصر یوم عرفۃ الی صلاة العصر من آخر ایام التشریق ویکبر بعد العصر، کہ جس طرح حاجی حج میں جا کر وہ لبیک کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ اللہ اے اللہ ہم حاضر ہیں آپ کے گھر میں، اے اللہ ہم آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے بیت اللہ کی، آپ کے گھر کی زیارت کے لیے ہم آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جو حج میں نہیں جا سکتے ہیں ان کے لیے یہ تکبیر دے دی کہ وہ بھی 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن فجر کی بعد سے، فجر کی نماز کے بعد سے 13 تاریخ یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک یہ تکبیر کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کتنے مبارک الفاظ ہیں، ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تکبیر تشریق کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابراہیم تمہارے لیے بڑھاپے میں تمہارے لیے ایک بیٹا دیا ہے، اب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ رہا ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ رہا ہے، جاؤ اب میں تمہارے لیے حکم دیتا ہوں ان کو قربان کرو میرے لیے، میں نے تمہارے لیے حکم دیا ہے۔ جب قربان کرنے کے لیے اسماعیل کو لے کر میدان میں جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، میرے بھائیوں اللہ کی جانب سے اعلان آتا ہے بس کرو تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ابراہیم ہم تمہارے لیے اس کے بدلے میں بہترین ایک کوئی نعمت دیتے ہیں، بہترین کوئی فدیہ دیتے ہیں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے تعجب سے فرمایا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، ابراہیم بس کرو۔ ابراہیم نے جب دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام موجود ہے انہوں نے بھی فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ان کو پتہ چل گیا اسماعیل کو ہاں کہ میری قربانی قبول ہو گئی ہے، اللہ نے میرے جان کے بدلے میں ایک فدیہ بھیجا ہے، انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 آدمیوں سے گویا کہ حضرت جبرائیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے تینوں الفاظ ملے ہوئے اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی یہ تکبیر تشریق ہے جو کہ واجب ہے، مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد ہر فرض نماز کے بعد آواز سے، بلند آواز سے تکبیر تشریق کہے، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ تکبیر کہے۔ اچھا تکبیر کے الفاظ کتنی مرتبہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تکبیر تشریق کے الفاظ 1 مرتبہ کہنا واجب ہے، 1 مرتبہ سے زائد کہنا یہ خلاف سنت ہے۔ یہ حکم صرف فرض نمازوں کے بعد ہے، چاہے وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے تنہا نماز پڑھ رہا ہو، چاہے اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہو، ہر فرض کے نماز کے بعد تکبیر تشریق واجب ہے، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ مقیم ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، ہر آدمی پر تکبیر تشریق واجب ہے۔ اگر وہ مسجد سے چلا گیا، وضو ٹوٹ گئی ہے، بات چیت کر لی ہے، اب تکبیر تشریق کا حکم اس سے ساقط ہو گیا، اب تکبیر تشریق اس پر نہیں، بس اللہ سے توبہ استغفار کر۔ امام صاحب بھول گیا ہے، مقتدیوں کے لیے حکم یہ ہے بلند آواز سے تکبیر کہیں تاکہ امام کو بھی یاد آ جائے اور سب تکبیر کہہ لیں، یہ وہ تکبیر ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں ہمارے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ 10 دن جو ہیں قربانی کے دن تک اور قربانی کے بعد 3 دن ہیں، ان دنوں تک، ان دنوں میں باقی اور اوقات میں بھی تکبیرات کو کہنا چاہیے، جیسا کہ مفتی تقی عثمانی علیہ الرحمہ بیان کر رہے تھے اور وہ حوالہ دے رہے تھے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے دور کا، کہ ان کے دور میں لوگ بازاروں میں اپنی دکانوں پر کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، اپنے گھروں پر ویسے ہی تکبیر کہا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ میرے بھائیوں تو اس لیے ہم ان ایام کی اور عشرۂ ذی الحجہ کے جو 10 دن 10 راتیں ہیں
ان کی قدر کریں، روزے بھی رکھیں، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ میرے بھائیوں ہمیں یہ نصیب ہوا ہے، پتہ نہیں اگلی سال قربانی کا دن آئے نہ آئے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی کے وجوب کے لیے ہر اس آدمی پر قربانی واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یہ اس کے علاوہ ضرورت سے زائد اتنی قیمت کا ساز و سامان ہو، مکانات ہو، جائیداد ہو، گاڑیاں، کوئی اور چیزیں ہوں، اگر ضرورت سے زائد اور اتنے پیسے 52.5 تولہ چاندی تقریباً 30,000 کے آس پاس بنتی ہے، اگر کسی کے پاس ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ بہتر تو یہ کہ ایک جانور کی الگ قربانی کرے، بکرا یا بکری کی قربانی ادا کرے، اگر نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم ایک بڑے جانور میں ایک حصہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر آدمی، ہر گھر والا کم از کم ایک حصہ ضرور لے تاکہ ہر گھر کے اندر قربانی کا گوشت پہنچ جائے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے بستی میں 10-20 لوگ ایسے ہیں جو قربانی ادا کرتے ہیں، لیکن بیچارے غریب اور یتیموں کو گوشت نہیں پہنچ پاتا ہے جن کو اللہ نے دیا۔ ہم قرضہ لے کر اپنے بیاہ شادی بھی تو کرتے ہیں، قرض لے کر گاڑی اور زمین جائیداد تو خریدتے ہیں، کیا ہم 5,000 اور 4,000 کا حصہ لے کر ایک جانور میں شریک نہیں ہو سکتے تاکہ ہمارا ذریعے سے کسی غریب کی مدد ہو جائے، غریب کو بھی گوشت پہنچ جائے؟ لیکن عام طور پر اگر کسی کے پاس زیورات نہیں ہیں، ساز و سامان، پیسے نہیں ہیں، قربانی نہیں کرتے۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اکثر عورتوں پر زیورات ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی اکثر گھر ایسے ہیں جو قربانی نہیں کرتے۔ اگر کسی عورت کے پاس بھی اتنا ساز و سامان موجود ہے اور زیورات ہیں، اس پر بھی قربانی واجب ہے، اگر نہیں کرے گی تو وہ بھی گنہگار ہوگی۔ اور یہ بات دھیان رکھو، ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ قربانی کے لیے صاحب نصاب جب ہوں گے جب کہ سال گزر جائے گی، نہیں، زکوٰۃ کے لیے مال کا سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر تیسرے دن بھی، قربانی کے تیسرے دن بھی اگر کسی کے پاس اتنے پیسے آ گئے، صاحب نصاب ہو گیا، تب بھی قربانی اس پر واجب ہے، سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور تجارتی مال کا زکوٰۃ کے لیے تجارتی ہونا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے مال کا تجارتی ہونا بھی ضروری نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ایسے جانور کی قربانی کرو جو عمدہ ہو، جو موٹا ہو، جو فربا ہو، تازہ ہو، خوبصورت ہو، اچھے جانور کی قربانی کرو، اس لیے کہ اللہ خود محبوب ہے، اللہ خود پاک صاف ہے، پاک صافی کو اور اچھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر ایک قربانی کریں گے۔ اگر قربانی بڑے جانور کی، چھوٹے جانور کی نہیں کر سکتے، کم از کم ایک حصہ ہم ضرور دیں۔ اور اسی طرح قربانی کے مسائل ہیں، کوئی اور مسائل ہیں، اپنے اکابر علماؤں سے جن سے تمہارا دل مطمئن ہوتا ہو، جن کا تم سمجھتے ہو ہاں یہ عالم اچھے مسئلہ بتاتا ہے، ان سے اپنے رابطہ کرو، ہر مسئلے کو پوچھو، ان سے جاؤ اور ہر مسئلے کی کوئی نہ کوئی صورت نکالو، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بتائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ تو بہت عظیم قربانی ہے، اللہ نے تو جانوں کی قربانی مانگی تھی کہ نہیں ہمیں جانوروں کی قربانی نہیں چاہیے، ہمیں تو جانوں کی قربانی مانگی تھی۔ وہ ابراہیم جس کو اللہ نے خلیل اللہ کے نام سے پکارا تھا، انہوں نے 86 سال کی عمر میں اللہ سے دعا مانگ مانگ کر ایک بیٹا اللہ نے ان کو دیا تھا۔ وہ بھی جب جوانی کی عمر میں ابراہیم سوچنے لگے اب تو جوان ہو جائیں گے، میرا ہاتھ بٹائیں گے، میرے کاموں کو سنبھالیں گے، میری خدمت کریں گے، اللہ نے حکم دے دیا ان کو قربان کرو۔ میرے بھائیوں ابراہیم نے کچھ نہیں سوچا، گئے کس کے پاس؟ اسماعیل کے پاس۔ اسماعیل سے فرمایا اے اسماعیل قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ میرے بھائیوں ایک عظیم قربانی تھی، زمین بھی حیران، آسمان بھی حیران، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اللہ کس چیز کی قربانی مانگ رہے ہیں، لیکن کون قربانی کر رہے ہیں؟ ہم جیسے انسان نہیں، وہ تو ابراہیم تھے جس کو اللہ نے خلیل اللہ کے نام سے پکارا، میرا دوست ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا امام میں تو تم کو پیشوا بناؤں گا، لوگوں کا رہنما بناؤں گا، لیکن انہوں نے کچھ تحمل نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل سے فرمایا
اسماعیل میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں، یہ نہیں کہ اللہ کا حکم ہے، خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ اسماعیل نے فرمایا میرے ابا جان کیوں تاخیر کرتے ہو؟ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، اس کو کر گزریے، میں آپ کو انشاءاللہ صابرین میں سے پاؤں گا۔ ہمیں تو اللہ نے جانوں کا نہیں، ہمیں نمازوں کا حکم دیا ہے، ہم تو نماز بھی ادا نہیں کرتے ہیں، ہم کیسے انسان ہیں؟ وہ تو نبی، وہ تو خلیل اپنے بیٹے کی جان کو قربان کرنے کے لیے بڑھاپے کی عمر میں، اولاد جوانی میں بڑھاپے میں مل جائے کتنی محبوب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بھی جوان بچہ کتنا محبوب ہوتا ہے، جان کو قربان کرنے کے لیے چل دیے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے 5 اوقات کی نماز پڑھو، 50 اللہ نے فرض کی تھی، اللہ نے دیکھا کہ نہیں پڑھ پائیں گے، اللہ نے 50 کو ساقط کیا، 50 میں سے 45 کو ساقط کیا، اللہ نے 5 نمازوں کا حکم دیا۔ ہم تو میرے بھائیوں اللہ کی 5 نمازوں کو بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں، ہم جانوں کی قربانی کیسے ادا کریں؟ اس لیے کوشش کریں ہم اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہر حکم کے مطابق اپنے آپ کو لگانے کی، اپنے آپ کو تابعداری کرنے کی، اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جیسے بھی وقت چلتا رہے گا بیان کرتے رہیں گے، اور جو بھی آپ سنیں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دین کی باتوں کا سننے کا شوق ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ پہلے آنے کی، تاکہ دین کی اور زیادہ معلومات ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔